ایک بزرگ اور ان کے دوست کے درمیان بہت گہری اور سچی دوستی تھی۔ وہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے، سادہ زندگی گزارنے والے اور ایک دوسرے کا بے حد احترام کرنے والے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک بزرگ اپنے دوست کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، ممکن ہے کئی مہینے لگ جائیں، اس لیے سوچا روانگی سے پہلے اب سے ملاقات کر لوں۔ دونوں نے دعا کی، گلے ملے اور بزرگ سفر پر روانہ ہو گئے۔ لیکن چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ بزرگ واپس لوٹ آئے۔ جب دوسرے بزرگ نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، دوست اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، حضرت راستے میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، اسی لیے الٹے پاؤں واپس آ گیا ہوں۔ انہوں نے بتایا، سفر کے دوران میں ایک ویران اور سنسان جگہ پہنچا، وہاں میں نے کچھ دیر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک ایسے پرندے پر پڑی جو نہ اڑ سکتا تھا اور نہ دیکھ سکتا تھا، وہ بے بس زمین پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ترس پیدا ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ آخر اپنا رزق کیسے حاصل کرتا ہوگا؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک دوسرا پرندہ وہاں آیا۔ اس کی چونچ میں خوراک تھی۔ اس نے آتے ہی وہ خوراک اس معذور پرندے کے سامنے ڈال دی۔ معذور پرندے نے وہ دانہ کھا لیا۔ پھر وہ دوسرا پرندہ بار بار آتا رہا اور ہر مرتبہ خوراک لا کر اس کے آگے رکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ! جب اللہ تعالی اس سنسان بیابان میں ایک معذور پرندے کا رزق اس تک پہنچا سکتا ہے تو پھر مجھے رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوچ کر میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ یہ بات سن کر دوسرے بزرگ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر نہایت نرمی سے بولے، دوست تمہاری اس سوچ نے مجھے سخت مایوس کر دیا ہے۔ تم نے یہ کیوں چاہا کہ تم اس معذور پرندے جیسے بن جاؤ جس کی زندگی دوسروں کے سہارے چل رہی ہے؟ تم نے یہ کیوں نہ چاہا کہ تم اس پرندے جیسے بنو جو خود بھی رزق کماتا ہے اور دوسروں تک بھی رزق پہنچاتا ہے؟ یہ بات سننا تھا کہ بزرگ کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کے دل پر جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے، اپنے دوست کے ہاتھ کو چوم لیا اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، اپنے میری آنکھیں کھول دیں۔ واقعی درست بات وہی ہے جو آپ نے کہی۔ پیارے ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں دو عظیم نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم کبھی زندگی میں دوسروں پر بوجھ نہ بنیں، اور دوسری یہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، حلال اور پاکیزہ روزی کمائیں اور ضرورت مندوں کے لیے سہارا بنیں، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو خود بھی محنت کرے اور دوسروں کی مدد کا ذریعہ بھی بنے۔